بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ ہم نے سیرہ میں دیکھ لیا تھا کہ جو جنگ بدر تھی اس کے نتیجہ کیا ہوا تھا کہ ایک تو منافق اور یہود جو تھے ان کی ایک منافق سامنے آئے، یہود کی دشمنی جو تھی نا وہ سامنے آئی، اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ باقاعدہ مسلمان جو تھے ایک سٹیٹ جو تھے وہ ایز ان کی حیثیت ایک سٹیٹ کی طور پہ قائم ہو گئی تھی۔ اب بدر کے بعد کیا ہوا یہ کہ ظاہر ہے کہ جب یہ سب ہار کے آئے اور یہ ہارنے کی خبریں مکہ میں پھیلیں تو ہر ایک کے اندر غم اور غصہ تھا، اور لہٰذا آپ کو قتل کرنے کی کوشش ہوئی اور اس کا پروگرام بنایا۔ ایک شخص تھا صفوان اور اس کا کزن تھا عمیر۔ یہ دونوں جو تھے بیٹھے ہوئے بدر کے واقعات کا ذکر کر رہے تھے، اور عمیر کا جو بیٹا تھا وہ ابھی جنگی قیدی تھا مدینہ میں۔ تو صفوان جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا کہ یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، ایسے ہمارا دین خراب کر دیا، جو بھی مطلب باتیں کر رہا تھا۔ اس پر عمیر نے اس سے کہا کہ اگر میں نے فلاں بندے کے اتنے پیسے نہ دینے ہوتے تو میں خود مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا کہ میں تمہارا قرض بھی اتار دوں گا، اور جو تمہاری فیملی ہے پیچھے اس کا بھی خیال اسی طرح کروں گا جیسے میں اپنے بچوں کا کرتا ہوں، اور تم جاؤ اور تم جا کے ان کو قتل کر کے آ جاؤ۔ عمیر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں، لہٰذا تم یہ بات کسی کو بتانا نہیں، گھر جاؤ۔ اور وہ گھر گیا، اور گھر جا کر اس نے تلوار پر ایک سخت قسم کا زہر لگایا، ایسا زہر کہ اگر نوک بھی لگ جاتی تو زہر پھیل جاتا، اور مکہ چھوڑ کر کسی کو بتائے بغیر اکیلا مکہ سے نکل گیا۔ اور اس زمانے میں کم از کم اونٹ پہ بھی سفر کرتے تھے تو 2 ہفتے لگتے تھے مدینہ پہنچنے میں۔ اب عربوں کی عادت تھی کہ جب یہ سفر کرتے تھے تو رستے میں کیونکہ ہوائیں چلتی تھیں، ریت اڑتی تھی، تو اس کے لیے کرتے یہ تھے کہ اپنا چہرہ جو تھا نا وہ ڈھک لیا کرتے ہوتے تھے ریت سے یا گندگی سے بچنے کے لیے۔ تو وہ جو یہ بھی سفر جب کر رہے تھے انہوں نے چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور گلے میں تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ جب یہ مدینہ پہنچا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پہچان لیا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کسی بری نیت سے آیا ہے، لہٰذا فوراً گئے اور جا کے آپ کو بتایا کہ اسی طرح سے عمیر آیا ہے اور اس کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انصار کو بھی خبردار کر دیا، اور عمیر کو یہ کہہ دیا کہ عمیر کو جیسے وہ تلوار کے ساتھ ہے اس کو لے کر آؤ مسجد میں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، مگر اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنا، اس لیے کہ یہ ایک بہت سخت گندا انسان ہے۔ یعنی آپ اس کی دشمنی کی انتہا دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ جنگی قیدی، اس کا بیٹا جنگی قیدی تھا، اگر یہ کچھ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ بیٹے کی بھی جان کو خطرہ ہے، لیکن اتنی شدید دشمنی تھی کہ اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ بیٹے کو کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال عمر رضی اللہ عنہ جو ہیں عمیر کو لے کر آئے، اور عمر رضی اللہ کا ہاتھ اپنی تلوار پر مسلسل تھا۔ تو عمیر نے کہا کہ جیسے کہ ان کی طریقہ تھا سلام کرنے کا، اس نے کہا کہ ان صباحا، کہ میں آپ کو گریٹنگز دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس سے بہتر جو ہے گریٹنگز دی ہے جو اہل جنت کا طریقہ ہے، اور وہ سلام ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمیر نے یہ کہا کہ اے محمد، یہ طریقہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا کہ بیٹے کا میں تاوان طے کرنے آیا ہوں، یعنی پیسہ دینے آیا ہوں تاکہ میں اس کو چھڑوا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تلوار گلے میں کیوں لٹک رہی ہے؟ تو عمیر نے کہا کہ اس تلوار نے ہماری کیا مدد کی جب میں بدر میں تھا، تو یہ تو تلوار کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ تلواریں تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھیں لیکن انہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر کہا کہ اچھا اب مجھے بتاؤ کہ آئے کیوں ہو. تو عمیر نے بتا دیا کہ اس نے بتا دیا. عمیر نے کہا کہ میں نے بتا دیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں, میں تو تاوان دینے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, تم اور صفوان ہجر میں بیٹھے ہوئے تھے اور تم نے اپنے نقصانات کا ذکر کر رہے تھے, اور پھر تم نے صفوان سے یہ کہا کہ اگر کوئی میرا یہ قرض دے دیتا تو میں خود جا کے قتل کراتا, اور صفوان نے وعدہ کر لیا کہ وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے گا اور تمہاری فیملی کا بھی دھیان کرے گا, بالکل اسی طرح جیسے کہ تم نے کیا ہے. اور یہ ساری بات جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. عمیر کو نے جیسے ہی یہ سنا اسے احساس ہو گیا کہ واقعی میں یہ بات صحیح ہے, کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ بات سوائے صفوان کے اور عمیر کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا مکہ میں کہ عمیر کیوں آیا ہے, وہ قتل کرنے آیا ہے. تو اس نے جیسے ہی یہ سنا اور پتہ کیا تو اس کو احساس ہو گیا کہ یہ بالکل سچ ہے, اور اس نے اسی وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ایمان لے آیا. اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اچھا, اس قصے کو اگر ہم آج کے حالات میں دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ سب جو کفار ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف ہیں, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس لیے خلاف ہیں کیونکہ میڈیا کے اوپر باتیں سن رہے ہیں. انہیں نہ اسلام کے بارے میں پتہ ہے, انہیں نہ ہی مسلمانوں کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ کافی عرصے پہلے, بہت عرصے پہلے, یعنی ہم لوگ ایک دفعہ یہی باہر امریکہ گئے تھے, تو میرے خاوند اور میرا جو دیور تھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اور ہم گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک دو جو امریکن گزرے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ یہ اٹھک بیٹھک کر رہے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, پریئر کر رہے ہیں. اور بس وہ سلام مطلب کچھ کہے بغیر چلے گئے. مطلب وہ انکوزیٹو تھے کہ یہ سب جو یہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. تو عموماً جو عام لوگ ہیں ان کو اسلام کے بارے میں کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہوتی. وہ میڈیا پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں, یہ مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, تو بس ان کی ایک یہی رائے ہو جاتی ہے. جیسے اب ہم ہیں, ہم کفار کے بارے میں کیا جانتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں, ہر ایک کو اسلام سے نفرت ہے, ہر کوئی مسلمانوں کو بہت برا سمجھتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ دل میں جو ہے وہ دل سے واقعی میں اس لیے برا سمجھتے ہوں کیونکہ میڈیا یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے, اور واقعی میں دل میں جانتے ہیں کہ اسلام برا دین ہے, لیکن جب انہیں حقیقت بتائی جاتی ہے تو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اگر ایمان نہیں بھی لاتے تو ان کو اسلام کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. تو یہ آ کے اس نے عمیر نے کیا کہا کہ آپ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں, اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے جب آپ یہ کہتے تھے کہ آپ پر وحی اترتی ہے, مگر یہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا سوائے میرے اور صفوان کے. اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ سوائے اللہ کے یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا, اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دے دی ہے. اور اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف چند لمحوں میں جو قتل آنے آیا تھا, انسٹنس کنورژن ہوئی, کس طرح سے وہ جو ہے اسلام لایا اور اس نے اپنا دین تبدیل کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اور قرآن کو حفظ کرنے میں, یعنی کہ قرآن کے کچھ پارٹ اس کی مدد کرو, اس کے بھائی کو اور اس کے بھائی کو آزاد کر دو. یعنی پورا قرآن جو تھا وہ حفظ نہیں کرنا تھا, کچھ حصہ یعنی قرآن کا, جو کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے وہ نماز کے لیے لازمی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں, یا قل هو اللہ احد ہے. اس طرح سے کچھ حصہ قرآن کا ہر انسان کو یاد ہونا چاہیے, حفظ ہونا چاہیے. جو پورا حفظ کرتے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے. بے شک یہ بہت بڑا ایک آنر ہے کہ جو پورا اس کو حفظ کر لیتے ہیں اور پھر یاد بھی رکھتے ہیں اور اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اگر جو پورا نہیں کر سکتا اس کو ضرور قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور حفظ ہونا چاہیے. آخری سپارہ یاد کر لیں, یا البقرہ یاد کر لیں, یا جو زیادہ قرآن کے کچھ ایسی آیات ہیں عباد الرحمن کے بارے میں ہے,
ان کو یاد کر لیں. تو اس طرح سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور حفظ ہونا چاہیے ہمیں بھی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسے ہی کوئی بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ اور قرآن کا کچھ حصہ حفظ کرنے میں ان کی مدد کرو. یہی آپ کا طریقہ تھا. اور کہ ہر جو نیا مسلم ہوتا تھا اس کے لیے ایک ٹیچر مقرر کر دیتے تھے. لہٰذا اب یہ کچھ مدت تو جو ہے عمیر رہے مدینہ میں اور دین سیکھا اور پھر واپس روانہ ہوئے اور پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی پوری قوت اللہ کے دین کے خلاف کام کرنے میں لگا دی ہے. اب مجھے اجازت دیں کہ میں اب لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے میں بھی اپنی پوری قوت لگا دوں اور آپ کے صحابہ کی حمایت میں آپ کی ڈیفنس میں کام کروں، یعنی آپ کے لیے کام کروں. اب کیونکہ یہ خود پیور قریشی تھے اور سینئر بندہ تھا اور بالکل کافی ہائی عہدہ تھا اس کا، یہ وہاں پہ اس کا بڑا نام تھا، لہٰذا اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ تم واپس لے جاؤ. صفوان جو کہ مکہ میں تھا، جس نے یہ کہا تھا کہ میں ذمہ لیتا ہوں تمہارے قرض اتارنے کا اور فیملی کا، تو وہ مکہ میں تھا. تو جب مکہ میں وہ یہ ہر ایک کو بتا رہا تھا کہ تم تھوڑا سا انتظار کرو، میں ایک بہت بڑی خوشخبری تمہیں دینے والا ہوں، تھوڑا سا انتظار کرو. لوگوں کے اندر شوق ڈال رہا تھا. اس کو یہ یقین تھا کہ عمیر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے میں کامیاب ہو جائے گا، اور وہ اس بات پہ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ میں تھوڑا سا انتظار کرو، میں ایک بہت بڑی خوشخبری تم لوگوں کو دینا بتاؤں گا، جو کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ابھی بعد میں پتہ چلے گا. بہرحال اس کو اب یہ پتہ چل گیا کہ کسی نے آ کے بتا دیا کہ عمیر نے تو اسلام قبول کر لیا ہے. تو اس کو پہلے تو یقین نہیں آیا، لیکن جب عمیر آئے اور اس نے واقعی میں کنفرم کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے تو اس کو بہت سخت غصہ چڑھا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ یہ نہ کبھی عمیر سے ملے گا، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کا چہرہ دیکھے گا، اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کیونکہ یہ کزنز تھے آپس میں، بہت قریبی کزنز تھے اور بہت آپس میں ایک دوسرے سے لگاؤ بھی تھا، لیکن اس نے قسم اٹھا لی کہ اب ان سے بات نہیں کرے گا. اور عمیر جب مکہ آئے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور کافی لوگ جو تھے وہ اسلام لے کر آ گئے. عمیر فائنلی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے، اور پھر جب 8ویں ہجرہ میں مکہ فتح ہوا تو مسلم آرمی کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پر یہ پھر مکہ آئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، اس آرمی میں عمیر بھی جو تھے وہ واپس مکہ آئے. میرے خیال میں آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ بات یہ ہوئی تھی کہ عمیر کچھ مدت تو مکہ رہے، لیکن پھر یہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. اور مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8ویں ہجری میں حملہ کیا مکہ پر، مکہ کو فتح کیا، تو یہ اس آرمی میں تھے جس نے مکہ فتح کیا تھا. اور صفوان جو کہ ان کا کزن تھا، اس کو اب پتہ چل گیا تھا کہ مکہ تو فتح ہو گیا اور وہاں مسلمان آ جائیں گے، تو اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ جب آئیں گے تو یہ مجھے مار دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 یا 8 لوگوں کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا. ان 6 لوگوں کے نام دے دیے گئے تھے. تو صفوان، حالانکہ صفوان اس لسٹ میں نہیں تھا، لیکن صفوان جو تھا وہ ڈر رہا تھا کیونکہ اس نے اسلام کی بہت زیادہ مخالفت کی تھی، اس لیے اس کو یہ ڈر تھا اور وہ مکہ سے بھاگ گیا. جب مکہ سے بھاگ گیا، اب عمیر نے بہت اس کو تلاش کیا، اور عمیر نے کیونکہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس سے نہ بات کرے گا نہ اس کی طرف دیکھے گا، تو اس دن کے بعد سے آج تک عمیر نے اس سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس سے کسی قسم کی ملاقات کی تھی. تو عمیر نے اس کو بہت تلاش کیا صفوان کو، لیکن صفوان جو تھا وہ مکہ چھوڑ کے جا چکا تھا، اسے مکہ میں وہ کہیں پہ بھی نہ ملا. تو عمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر میں صفوان کو ڈھونڈ لیتا ہوں تو آپ اس کو جان سے نہیں ماریں گے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا کہ میں صفوان کو نہیں ماروں گا. ویسے بھی وہ ہٹ لسٹ میں تھا ہی نہیں، کیونکہ جن لوگوں کو قتل کرنا تھا ان کے نام جو تھے آپ نے بتا دیے تھے. لہٰذا عمیر جو ہے مکہ سے باہر گیا، ادھر ادھر صفوان کو تلاش کیا، اور بڑی ہی محنت کے بعد صفوان کو تلاش کر کے لے آیا. اور صفوان کو بہت ہی پھر اس نے کنونس کیا کہ دیکھو یہ حق دین ہے، تم اس دین کی طرف آ جاؤ. اور لہٰذا صفوان جو تھا کچھ دیر بعد جب کہ عمیر نے بہت زیادہ ان کو کنونس کیا تو وہ اسلام لے آیا. اور عمیر جو تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور وہاں پہ آ کے ملوایا. اب اس واقعے میں جو یہ سارا واقعہ ہے یہ کیوں میں نے بیان کیا ہے، اس میں بات جو صرف آ جاتی ہے وہ عمیر کی خیر خواہی کی آ جاتی ہے کہ عمیر کے اندر اپنے کزن کے لیے کس قدر خیر خواہی تھی کہ جو دین مجھے مل گیا ہے اور جو وہ دین برحق ہے، اور اس دین میں آنے کے بعد جو فیوچر کی پریڈکشنز ہیں کہ جنت ملے گی اور اس کے اندر تمام اس کی نعمتیں ملیں گی اور آرام ملے گا اور کامیابی ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے کزن کو بھی ملے. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری حقیقت جو انہوں نے جان لی ہے، جو آئینہ میں نے دیکھ لیا ہے، وہی آئینہ کون دیکھ لے؟ صفوان بھی دیکھ لے. ایک کزن کے لیے کس قدر خیر خواہی تھی کہ اس کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے کے اس کو ڈھونڈا. اس کو ڈھونڈنے کے بعد اس کو اسلام اس کے سامنے پیش کیا اور وہ قبول کر لیا، لیکن اس کی جان کی امان لے کر اس کو مکہ لے کر آ گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس تمام واقعے میں ایک کزن کے لیے کس قدر خیر خواہی ہے ان کے اندر کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسلام لے آئیں اور تمام وہ خوشخبریاں اور تمام وہ نعمتیں جو ان کو ملی ہیں ان کے اس کزن کو مل رہیں. تو میرا سوال اپنے آپ سے پہلے اور آپ سب سے ہے کہ کیا آج یہ خیر خواہی ہمارے اندر ہے؟ کیا جب ہمیں کوئی ایک اچھی بات پتہ چلتی ہے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بہن، بھائی، کزن، ماں باپ، رشتہ داروں کو یہی بات میں بتا دوں؟ یا یہ کہ کوئی بھی بھلائی ہمیں ملتی ہے، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھلائی میرے بھائی کو بھی مل جائے، میری بہن کو بھی مل جائے، میرے رشتہ داروں کو بھی مل جائے؟ یہ جو آسانی مجھے میسر ہوئی ہے وہ ان کو بھی بتا دوں. آج تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو مشکل سے آپ کو راستہ نہیں صحیح بتاتے. اور میں نے مکہ میں یہ دیکھا، مکہ میں جتنے ماشاءاللہ 22 سال گزارے، تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ جب کسی سے ہم راستہ پوچھتے تھے تو وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ میں گاڑی آگے لے کے جاتا ہوں، آپ میرے پیچھے آئیں. جب ہم شروع میں مکہ گئے تھے تو ہمیں مکہ شہر سے ہائی وے پہ چڑھنا نہیں آتا تھا کہ کس راستے سے ہم ہائی وے کے اوپر چڑھیں. تو جس گاڑی والے سے کہتے تھے وہ عموماً یہ کہتے تھے کہ ہم آگے جاتے ہیں، آپ پیچھے آ جائیں، اور وہ ہمیں ہائی وے پہ چڑھا کے آ جاتا تھا. اسی طرح ایک دفعہ ہم مدینہ میں تھے اور ہم پیزا ہٹ کی دکان میں تھے، پیزا لے رہے تھے اور ہم واپس مکہ آ رہے تھے. تو وہاں پہ ہم نے اس سے پیزا ہٹ والے سے پوچھا کہ یہاں سے ہم مکہ واپس کیسے جائیں گے، مکہ کا ہائی وے کیسے ہمیں ملے گا. تو ایک اور شخص ساتھ پیزا لے رہا تھا، وہ اس نے سنا، اس نے میرے خاوند سے کہا میں آگے جاتا ہوں، تم میرے پیچھے آؤ، باہر آ جاؤ، باہر میری گاڑی ہے، میں آگے جاؤں گا. تو جب وہ آیا تو اس کی ایک ریڈ سپورٹس کار تھی، بڑی چمکتی ہوئی جیگوار گاڑی تھی، اور وہ بہت چمکتی ہوئی گاڑی تھی. اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، اس میں وہ بیٹھا. اس نے ہمیں آل دا وے سارا راستہ لے کے گیا. اس نے جا کے ہمیں ہائی وے پہ چڑھا دیا اور خود پھر دوسرے اپنے راستے پہ چلا گیا. اور میں یہ سوچ رہی تھی اس وقت کہ آج یہ ایک امیر آدمی تھا اور اس نے کہاں سے یہ چل کے آیا ہمیں راستہ دکھانے کے لیے. لیکن ہمارے ہاں تو کیا کوئی ایسا کرے گا
کہ کسی کو یعنی کوئی اپنی بڑی لینڈ کروزر میں ہے اور کوئی راستہ پوچھ رہا ہے اور وہ کہے کہ اچھا آؤ میں آگے آگے جاتا ہوں، تمہیں چل کے ہائی وے پہ چڑھا کے آتا ہوں. کیا ہمارے ہاں کوئی ایسا کرے گا؟ کیا ہمارے ہاں یہ خیر خواہی ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، کہ جو لطف یعنی ایک وہی بات ہے نا کہ جن نوالا میں کھا رہی ہوں اس نوالے کا جو لطف مجھے آ رہا ہے یہ دوسروں کو بھی آ جائے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، پوائنٹ ٹو پونڈر ہے. اپنے آپ سے بھی سوال کریں. پہلے میں اپنے آپ سے سوال کر رہی ہوں اور پھر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کیا یہ خیر خواہی ہے ہمارے اندر کہ جو بھلائی ہمیں ملی ہے ہم وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کو یہی چاہیں کہ یہ بھلائی مل جائے. اس سوال پہ غور کریں، اور اگر ہے تو واللہ کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر اپنے اندر یہ خیر خواہی ڈالنے کی کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی چاہیں جو کہ اپنے لیے چاہتے ہیں، وہی بھلائی جو ہمیں ملی ہے یہی چاہیں جو کہ دوسروں کو مل جائے. آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. صرف مال ہی نہیں ہے خرچ کرنا، اپنی آرام کو دوسروں کے لیے قربان کرنا، اپنی نیند کو دوسروں کے لیے قربان کرنا، دوسروں کے لیے بھلائی کے کاموں میں جا کے حصہ لینا، دوسروں کو خیر خواہی کی باتیں بتانا، اپنا وقت لوگوں کے لیے خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں اسی خیر خواہی میں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میری نسلوں کو بھی، اور آپ کو بھی اور آپ کی نسلوں کو بھی اس خیر خواہی سے مالا مال کرے اور مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی بھلائی میں سب سے زیادہ آگے رکھے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.